أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو کوڑے مارو 100 جلدة 100 کوڑے. ولا تأخذكم بهما رأفة اور تمہارے دل میں ان کے بارے میں کوئی ترس پیدا نہ ہو. فی دین اللہ اللہ کا دین قائم کرتے ہوئے یا اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم واقعی ایمان لائے ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، موجود رہیں، عذابہما ان دونوں کے عذاب کے موقع پر، طائفۃ من المؤمنین مومنوں کی ایک جماعت یا مومنوں کا ایک گروہ. بہت سے مسئلے اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان فرما دیے ہیں. پچھلے درس میں تو میں نے بتایا تھا کہ اگرچہ اس کی سزا بڑی کڑی رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کڑی سزا یکدم نہیں دی، بلکہ پیدر پے بہت سے جو مراحل ہیں یا شریعت کے احکام ہیں وہ دینے کے بعد یہ سزا رکھی ہے. اور وہ جتنے بھی احکام ہیں ان پہ اگر عمل کیا جائے تو سارے دروازے ایک ایک کر کے شریعت نے بند کر دیے ہیں. زنا کا راستہ باقی نہیں چھوڑا شریعت نے. لیکن اس کے بعد یہ سارے احکام دینے کے باوجود اگر کوئی آدمی بہت ہی خوب سے باطن رکھتا ہے اور بہت ہی بد فطرت انسان ہے اور وہ یہ کام کر گزرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا بھی کڑی رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ چونکہ سزا کڑی ہے شرائط بھی بڑی کڑی رکھی ہے. شرط بھی بڑی کڑی ہے اس کے لیے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ 4 آدمی جو ہیں عینی شاہد ہوں اس کے. اس کے بارے میں بھی آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ جو آدمی عینی شاہد نہیں ہے اگر وہ
سنی سنائی بات پہ گواہی دے گا تو خود گواہی دینے والے کو سزا ملے گی۔ یہ بڑی سخت اس حکم سے شریعت نے نہ صرف زنا کے معاملے میں بلکہ معاشرے میں باقی معاملات میں بھی یہ رستہ بند کر دیا کہ آدمی بلا وجہ بلا ثبوت کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگائے۔ زنا کی تہمت جو ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے بھی کسی کو ایسے کرپٹ کہہ دینا سنے سنائے یہ بہتان ہے۔ کسی کو شرابی کہہ دینا، فلاں کہتا ہے فلاں شرابی ہے، فلاں کہتا ہے فلاں شرابی ہے، یہ سنی سنائی بات پہ کسی کو شرابی کہہ دینا جب تک کہ بندہ عینی گواہ نہ ہو اس پہ بھی یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ بہتان ہے۔ اس کے لیے آگے حکم آ رہا ہے کہ جو ایسے لوگ جو کسی مسلمان پہ بغیر ثبوت کے اور بغیر دیکھے کوئی بہتان لگا دیتے ہیں ان کے لیے بھی 80 کوڑے کی سزا رکھی ہے۔ یہ زنا جو ہے اس کے لیے تو 100 کوڑا رکھا ہے، اس کے لیے صرف 20 کوڑوں کی رعایت کی ہے، 80 کوڑے اس کے لیے بھی ہے۔ اس سے بھی شریعت نے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیلانے کا جو ہے نا راستہ بند کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں اخبارات میں اور رسالوں میں جرائم کی خبریں آتی ہیں نا، ان میں سے بیشتر جو خبریں ہیں وہ عینی شاہدوں کے بغیر ہوتی ہیں اور وہ سب مجرم ہیں۔ معاشرے میں جرائم کا جو پھیلانا ہے یہ بذات خود جرم ہے۔ جرم کو چھپانا مطلوب ہے تاکہ جرم جو ہے اس پہ لوگ جو ہیں دلیر نہ ہو جائیں۔ جرم کو چھپانا مطلوب ہے، جرم کی اشاعت کرنا مطلوب نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی بعض اوقات جرم تو انسانوں کا معاشرہ ہے نا، لیکن کبھی اس طرح جرائم کی تشہیر نہیں ہوتی، سزا کی تشہیر ہوتی ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ جب مجرم کو سزا دی جائے اس کی تشہیر ہونی چاہیے، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا، جب تک اس جرم کی اشاعت یا اس جرم کو پھیلانا یہ بڑا جرم ہے۔ چلیے ہم پہلے اسی بات پہ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے زنا کے بارے میں۔ چند ایک مثال، ویسے تو یہ مسئلہ ایسا ہے فقہا نے بڑی لمبی باتیں کی ہیں اور بہت زیادہ اس کے لیے تفصیلات ہیں، لیکن ان میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو عام طور پہ مسائل پیش آتے ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں ان کا علم ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زنا کی سزا اس زانی مرد اور زانی عورت کو دی جائے گی جنہوں نے اپنی آزاد مرضی سے یہ کام کیا ہو۔ اپنی آزاد مرضی سے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو مجبور کیا گیا ہے، عورت پہ جبر ہوا ہے، تو جس پہ جبر ہوا ہے وہ سزا سے بری ہوگا، اس کو سزا نہیں دے گی شریعت۔ جس نے جبر کیا ہے سزا اس کے لیے ہے۔ جبر کرنے والا مرد ہے تو مرد کو سزا ہوگی، عورت کو سزا نہیں ہوگی۔ اگر جبر کرنے والی عورت ہے تو پھر مرد کو سزا نہیں ہوگی، عورت کو سزا ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے عورت کی عزت اور عورت کی عفت کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے اور کتنی قدر و قیمت رکھی ہے اس کی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ شریعت نے زنا جو ہے یہ قابل معاوضہ جرم نہیں رکھا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی کا بیٹا تھا، وہ کسی گھر میں ملازم تھا، اس کے بیٹے نے اس گھر والے کی جو بیوی تھی اس سے زنا کا ارتکاب کیا۔ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ آدمی جو تھا جس کا بیٹا تھا وہ بڑا چالاک ہوشیار تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ہی 100 بکریاں اور لونڈی اس بیوی کے شوہر کو دے دی کہ بھائی یہ لے لو اور معاملہ ختم کر دو، مکمکا کر دو۔ گویا کہ اس نے اس کا معاوضہ دینے کی کوشش کی کہ میرے بیٹے نے جو غلطی کی ہے یہ معاوضہ اس کا لے لو اور معاملہ ختم کر دو۔ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس کی بکریاں بھی واپس کرو 100 اور اس کی لونڈی بھی واپس کرو، اور اس پہ حد ہوگی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے زنا کا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں 1,00,000 ریال دیتا ہوں اور مجھے اجازت دے زنا کی، شریعت 1,00,000 ریال کے بدلے میں کیا 1 کروڑ ریال کے بدلے میں بھی عورت کی جو بے حرمتی ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے عورت کی عزت اور عورت کی عفت جو ہے اس کا کتنا تحفظ کیا ہے اور کتنی حفاظت کی ہے اس کی۔ نہ تو یہ قابل رضامندی جرم ہے، اچھا یہ راضی ہو گیا تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ اب کیا گناہ رہا، دونوں راضی تھے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی اس کا معاوضہ دے کے کرنا چاہے، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، وہ بھی جرم ہے۔ بذات خود یہ جو ہے عمل، اس کو شریعت نے جرم قرار دیا ہے، اور کوئی بھی اس کی صورت جو ہے وہ جائز قرار نہیں رکھی، سوائے جائز نکاح۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے فرق رکھا ہے شادی شدہ کی سزا میں اور غیر شادی شدہ کی سزا میں۔ اس آیت میں جو سزا بتائی گئی ہے وہ ہے غیر شادی شدہ کی، اور وہ جو معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا مقدمہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ لڑکا جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور جو عورت تھی وہ شادی شدہ تھی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے پوچھو کہ وہ اقرار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ عورت نے اقرار کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اس کو سنسار کرو۔ یا تو 4 گواہ ہیں اس کے لیے، یا پھر خود اقرار کرنے والا جو گناہ کرنے والا ہے اپنی زبان سے اگر اقرار کر لے اس پہ بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق قائم رکھا کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سنسار کی سزا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ زانیہ کا لفظ پہلے اللہ نے فرمایا زانی کا بعد میں ہے۔ جہاں پہ چور کی سزا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ السارق والسارقۃ، وہاں پہ مرد کا نام پہلے لیا گیا ہے کہ چور مرد کا اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، دونوں کا۔ اس میں بھی رعایت تو نہیں رکھی، اس میں بھی ہاتھ دونوں کے کاٹنے ہیں، خواہ چوری مرد کرے خواہ چوری عورت کرے، لیکن وہاں ذکر پہلے مرد کا ہے۔ اس معاملے میں پہلے ذکر جو ہے وہ عورت کا کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ہونے کے ناطے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ عورت میں شرم و حیا زیادہ رکھی ہے مرد کی نسبت۔ عورت میں شرم و حیا کا جذبہ زیادہ رکھا ہے بنسبت مرد کے۔ جب عورت جو ہے وہ شرم و حیا کا پردہ پھاڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سزا دیتے ہوئے قدرتی طور پہ عورت کے لیے ترس کے جذبات زیادہ ہوں گے مرد کی نسبت۔ عورت چونکہ کمزور ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے، اس لیے اس کے لیے ترس کے اور رحم کے جذبات زیادہ ہوں گے سزا دینے والے کو بنسبت مرد کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی شروع کی ہے عورت سے کہ نہ تو زانیہ عورت پہ ترس کھانا ہے نہ زانی مرد پہ ترس کھانا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں ترس ہونا نہیں چاہیے، دل میں ترس تو ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے، اور بڑی اچھی صفت ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جب بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے بڑا ترس آتا ہے، اس کو دل نہیں کرتا اس کو ذبح کرنے کو۔ فرمایا کہ اگر تمہیں بکری پہ ترس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ ترس کھائیں گے، تم جانور پہ رحم کرتے ہو اللہ تم پہ رحم کریں گے۔ اس لیے یہ صفت جو ہے تو بڑی محبوب اور مطلوب ہے کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو، ترس ہو، نرمی ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ہے دین کا، اور اس معاملے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک آدمی قیامت کے دن قاضی کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں جو زانی مرد تھا اس کو 100 کوڑے کی بجائے 99 کوڑے کیوں مارے؟ 100 کوڑے کی بجائے 99 کوڑے کیوں مارے؟ ایک کوڑا تم نے کم مارا اسے۔ تو وہ قاضی کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس پہ رحم آ گیا تھا، مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ کیا تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والے ہو؟ یہ بہت ایک بڑا ثبوت ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرے آدمی کو بھی لایا جائے گا جس نے 100 کی بجائے 101 کوڑا مارا ہوگا، اس سے بھی اللہ سوال کریں گے کہ 100 کی بجائے تم نے 101 کوڑے کیوں مارے اس کو؟ وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس لیے 101 کوڑا مارا تاکہ اس کو بھی اور لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو، آئندہ یہ جرم نہ کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا تم مجھ سے زیادہ حکیم ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ حکمت والے ہو؟ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں انسان کی فطرت سے واقف ہوں، جو قانون میں نے بنایا ہے اس میں ایک معمولی سی کمی بیشی جو ہے وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اور وہ واقعہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چوری کا آیا اس میں بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی حدود کا معاملہ تھا، اور جو قریشی خاتون تھی جس نے چوری کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہاتھ کاٹنے کا۔ اس بارے میں پھر حضرت اسامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، یا رسول اللہ بڑے گھر کی ہے اور بڑے خاندان کی ہے، بڑی عزت والی ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سزائیں ہیں، ان میں رد و بدل کرنے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ خدا کے کوئی قاضی کرے۔ آج کل جو عدالتوں کا حال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے لگتا ہے کہ ہیں تو مسلمان یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن لگتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، اور قرآن پڑھا ہے تو آخرت کا بالکل کوئی ڈر ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، ایک دن ایک فیصلہ، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ ملک کا یہ حال نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے جو دین سے نابلد ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا قطعاً کوئی خوف و ڈر نہیں ہے۔ ظالم ہیں یہ لوگ۔ کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی ان کا محاسبہ نہیں ہے، جو چاہے کریں۔ اب تو سچی بات یہ ہے کہ قیامت پہ یقین تو ہے، پہلے سے بھی ہے، اور قرآن پڑھ کے ایمان کا سارا ہمارا حصہ ہے، لیکن اب جو تماشے ہو رہے ہیں نا، جو تماشے کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اور بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ قیامت تو ضرور ہی آنی چاہیے، ان ظالموں کو پکڑ یا اللہ، ان کو عذاب دے، ان کو سزا دے۔ سزا تو ان بے ایمانوں کو ملنی چاہیے جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہلاک تو بیچارے عوام ہو رہے ہیں جو بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب نافرمانی عام ہو جاتی ہے
بڑی حدیثیں واضح ہیں، اور اللہ کے رسول کے احکام اپنی زندگی میں کتنے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب نافرمانی اللہ کی عام ہو جائے گی اور وہاں پہ برائی کو روکنے والے موجود ہوں گے، حکومتیں موجود ہوں گی، اتھارٹی موجود ہوگی، لیکن اس کے باوجود برائی کو نہ روکیں تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا جس میں نیک اور برے سارے ہلاک ہوں گے۔ نیکوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا اجر اور ثواب دے دیں گے، لیکن دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زانی عورت ہے یا زانی مرد ہے، تمہیں اس پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو اتنی سختی ہے اللہ کے قانون میں کہ اللہ کے نبی نے بھی سخت اس پہ غصے کا اظہار فرمایا، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی قومیں ہلاک اسی لیے ہوئی تھیں کہ جو زیادہ لاڈلے ہوتے تھے، زیادہ عزت والے ہوتے تھے اور زیادہ معاشرے میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے، ان کے گناہ معاف، اور جو کمزور ہیں اور جو مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کو تڑی نہیں دے سکتے، ان پہ قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا تھا۔ بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جرم جس کا بھی ہے کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے، جرم جس کا بھی ہے نا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ اس نے 30 سال پہ وزارت رکھی ہے یا 40 سال پہ وزیر رہا ہے، جتنا بھی رہا ہے، جو بھی جس کا جرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قانون یہی ہے، اللہ کا رسول جو ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، حدود کے مقدمے بھی آتے ہیں، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوتا، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، اور قانون اگر کوئی اس پہ مقدمہ آ جاتا ہے تو اس کو بدلنے والے بے شمار حدود کے سزاؤں کو۔ فرمایا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سزا دیتے ہوئے ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوڑے کا لفظ استعمال ہوا نا، یہ جلد سے ہے، جلد کا معنی چمڑا ہے، اسی سے جلد بنا ہے۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ ایک تو کوڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے چمڑے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوڑا کی سزا جو ہے جلد تک رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو جلد کو دھیڑ کے تو گوشت تک سزا پہنچے، ایسی سزا مطلوب نہیں ہے۔ اس میں بھی اب وہی بات ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا اور زیادہ ترس کھانے والا ہوں۔ کوڑے جو ہمارے ہاں تھانوں میں یا مارے جاتے ہیں مارشل لا میں، وہ کوڑے تو بڑے ظالمانہ ہیں اور وہ شریعت میں نہیں ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا ہو ایسا، تو ایک چھڑی لمبی باریک سی ہوتی ہے، اور مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں اس میں کہ کوڑا مارتے ہوئے ہاتھ جو ہے یہ کندھے سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اگر ہاتھ کو کندھے سے اوپر نہ لے جایا جائے اور ہاتھ کو یہاں پہ رکھ کے کوڑا مارا جائے تو اس کی جو سزا ہے یا تکلیف کتنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فقہاء نے لکھی ہیں تفاسیر میں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو قاضی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ ان سے متعلق ہیں۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، فی دین اللہ ہے، فی دین اللہ ہے، اللہ کا دین قائم کرتے ہوئے، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی رحم اور ترس پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نماز روزہ جو آدمی کرتا ہے نا وہ بڑا پکا دیندار آدمی ہے، بڑا مسلمان ہے، بڑا مومن آدمی ہے۔
یہاں پہ دین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی، جن باتوں کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ ساری دین میں شامل ہے۔ وراثت کے اعمال دین میں شامل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل دین میں شامل ہیں، حتیٰ کہ لباس کے مسائل جو ہیں وہ بھی دین میں شامل ہیں۔ لباس کا ذکر جو ہے خاص طور پہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ ہے ستر کو قائم رکھنا، ستر کو ڈھانپنا۔ جو لباس ستر کو نہیں ڈھانپ رہا وہ غیر دینی ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے صحیح لباس نہیں ہے۔ اسی طرح حدود ہیں، قصاص ہیں، جتنے بھی احکام شریعت نے قرآن میں دیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سارے کے سارے دین میں شامل ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الگ حصہ ہے وہ الگ حصہ ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ دین ہے، اسی طرح یہ حدود اور قصاص اور حجاب اور یہ لباس اور یہ ساری چیزیں وہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے معاملے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فلاں رنگ کا جو ہے لباس بھی نہ پہنا جائے۔ جو کافروں کے رنگ کا آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو لباس استعمال کرتے ہیں، وہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کافروں کا رنگ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کس نے تمہیں دیا ہے؟ تمہاری ماں نے دیا، کچھ ایسے لفظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، یا رسول اللہ میں جا کے اتار دیتا ہوں۔ فرمایا جا کے اتارو نا، جا کے آگ میں جلا دو اس کو، جا کے اتارو نا۔ یہ کافروں کا لباس ہے، کافروں کا رنگ ہے، کافروں کا رنگ بھی گوارا نہیں اسلام کو۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب بات تو یہی ہے، اگر تو ایمان کی رتی ہے ہمارے اندر تو پھر تو اللہ کے حکام جو ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کے تسلیم کر لینا چاہیے کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے آمنا وصدقنا، بالکل ٹھیک ہے حکم، یہ ہماری خیر اور بھلائی کے لیے ہیں۔ معاشرہ اسی طرح سنور سکتا ہے ان احکام کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ایک تو ایمان یہ ہے فوری طور پہ ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کے آگے جھکا نہ جائے، کسی کے نام کی نظر نیاز نہ دی جائے، کسی کو مشکل کشا نہ مانا جائے، کسی کو حاجت روا نہ مانا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے میں شامل ہیں، لیکن ایمان لانے میں شامل یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے کہ یا اللہ جو بھی آپ کا حکم ہے ہم دل و جان سے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات ایمان لانے میں شامل ہے۔ ایک آدمی کتنی بار کیوں نہ کلمہ پڑھتا رہے، لیکن دل میں یہ بات ہو کہ اچھا یہ ہاتھ کاٹنے والا جو ہے نا، یہ ایسا نہ ہوتا، کوئی اور سزا ہوتی تو اچھا تھا، یا یہ سنسار کرنے والی سزا جو ہے یہ تو بڑی سخت ہے، اس کی بجائے کوئی اور سزا ہو جاتی۔ یہ سوچنا اور دل میں یہ بات لانا یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، اس لیے کہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہیں، جو اللہ کے رسول نے جس پہ عمل کیا ہو خود بھی اور حکم بھی دیا ہو امت کو، اس کے بارے میں معمولی سا اپنے دل میں کوئی شک اور شبہ لانا وہ بھی انسان کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس لیے فرما دیا آخر میں، یہ سزا ذکر کرنے کے بعد بڑا ضروری تھا یہ بات کہنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام پہ عمل نہیں کرتے وہ حقیقت میں اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ جو لوگ حدود پہ عمل نہیں کرتے وہ حقیقت میں اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ والیوم الآخر، اور آخرت پہ بھی ان کا ایمان ہو۔ ایمان کی باتیں تو اور بھی ہیں، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، اللہ پہ ایمان لانا
اور آخرت پہ ایمان لانا. اللہ پہ ایمان لانا تو واقعی اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم پہ ایمان لانا اور سر تسلیم خم کرنا. آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈر اور خوف ہو یہ دل میں کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کی سزا اگر اس دنیا میں نہ ملی تو قیامت کو ملنی ہی ملنی ہے، چھوٹنا نہیں ہے قیامت کے دن. یہ آخرت کا ایمان جو ہے یہ تو انسان کو باندھ دیتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیتا ہے انسان کو، کہ انسان نہ ہاتھ حرکت کر سکتی ہے، نہ پاؤں حرکت کر سکتے ہیں، نہ آنکھیں حرکت کر سکتی ہیں، نہ زبان حرکت کر سکتی ہے. ایسا یہ باندھتا ہے قیامت اور آخرت کا جو ہے نا. وہ جو لوگ آ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے ہمیں پاک کریں، پاگل تو نہیں تھے، وہ ہوش و حواس میں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینے سے پہلے اس بات کا پورا اہتمام فرماتے تھے. فرمایا کہ اس کے منہ کو سونگو، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی ہے اس نے، کہیں یہ ہوش و حواس میں نہ ہو تو ایسی بات کر رہا ہو. اور کتنا پکا ایمان تھا آخرت پہ ان مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی کہ عورت آئی یا رسول اللہ میں تو حاملہ ہو گئی ہوں اسی وجہ سے. فرمایا کہ ٹھیک ہے جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ عورت ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں نا کتنا عرصہ 8-9 مہینے گزر گیا ہوں گے، 7 مہینے 6 مہینے جتنے بھی، انسان اس عرصے میں سوچتا تو ہے نا میں سزا سے بچ جاؤں، اقرار تو کر لیا ہے بس ٹھیک ہے اب اللہ معاف کرے تو سزا سے کس طرح بچ ہی جاؤں تو اچھا. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ خود پھر چل کے آئی دوسری دفعہ کہ یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اب مجھے آپ پاک کریں. آخرت پہ ایمان تو یہ ہے کہ جب انسان کو گناہ ہو جائے تو انسان کو پکا اس کا یقین ہو کہ اب اس کی سزا تو کہ آخرت میں ملنی ہی ملنی ہے، یا میں توبہ کروں یا میں جس کا حق مارا ہے، جس پہ ظلم کیا ہے، جس سے زیادتی کی ہے اس سے حق اس کا معاف کراؤں. اب کلمہ بھی پڑھ لینا اور پھر یتیموں اور بیواؤں کے پلاٹوں پہ پلازے بنا لینے یا حکومت کے پلاٹوں پہ اپنے تجارتی کاروبار کرنے، قبضے کر لینے، اس پہ بلڈنگیں بنا لینی. خواہ وہ حکومت کی زمین ہو اس پہ بھی اجازت نہیں ہے. اور کسی بیوہ کی یا یتیم کی یا کسی غریب بیچارے کے پلاٹ پہ یا دکان پہ یا مکان پہ قبضہ کر لینا، یہ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا یہ تو اندھوں والی بات ہے. آخرت پہ ایمان نہیں ہے. یہ جس کا آخرت پہ ایمان ہے آدمی آئے یا رسول اللہ فلاں عورت ہے تو بدکار، میرا اس سے محبت ہو گئی ہے، میرا اس سے عشق ہو گیا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں مجھے. فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے. دوبارہ آیا یا رسول اللہ اجازت دے دیں، فرمایا اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہو گئی آگے جو آ رہی. اگر آخرت پہ ایمان ہے تو آخرت کا ایمان جو ہے وہ تو بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کا جہنم پہ ایمان ہے اور جہنم کا تصور موجود ہے اس کی تو راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے، اس کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. اور جس آدمی کو جنت پہ ایمان ہے اور جنت کا تصور اس کے ذہن میں موجود ہے اس آدمی کو بھی رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. یہ آخرت کا جو ایمان ہے یہ بار بار بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہو وہ مومن اللہ پہ ایمان لانے والا، یوم آخر پہ ایمان لانے والا. یہ یوم آخر پہ ایمان جو ہے یہ تو انسان کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی قوی اور مجرب بات ہے. رات کے اندھیرے میں اپنے زمانہ جاہلیت کی عورت مل جائے اور وہ دعوت گناہ بھی دے تو رات کے اندھیرے میں یہ کہنا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں وہ کام نہیں کروں گا،
کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، پولیس کھڑی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، رات کا اندھیرا ہے اور خود دعوت گناہ دے رہی ہے۔ کون سی چیز ہے جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا؟ آخرت کا ایمان ہے یہ۔ یہاں تو گناہ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں ایک ایک عمل چھوٹے سے چھوٹا اس کا بدلہ ملنا ہے، اگر برا ہے تو برا بدلہ، اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ۔ اس لیے فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ حد نافذ کرو اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اگر واقعی یوم آخر پہ تمہارا ایمان ہے تو اس حد کو نافذ کرو زانی مرد اور عورت پہ۔ آگے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے سزا دو اس کو، تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جا کے دوسروں کو بتائیں آگے، معاشرہ اس گند سے پاک ہو ہمیشہ کے لیے۔ مجرم پہ ترس کھانے کا مطلب کیا ہے؟ مجرم کے ترس کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جرائم ہوتے رہیں، مجرموں کو سزا نہیں ملے گی تو جرائم بڑھتے رہیں گے، اور پھر یہ جرم جو ہے یہ تو ایسا جرم ہے کہ یہ محدود نہیں رہتا۔ کتنے بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور قتل و غارت کے بعد پھر انتقام دار انتقام شروع۔ ہمارے ہاں جو اتنے قتل ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ یہی اسی طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان غیرت کی وجہ سے، جی فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے قتل کر دیا، پھر انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا، پورے معاشرے میں زہر پھیل جاتا ہے۔ اور پھر زانی جو ہے وہ کبھی بھی ایک عورت پہ اکتفا نہیں کرتا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وہ پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ایک آدمی کو بے رحمی کے ساتھ سنسار کر دیا جائے اور پورا معاشرہ پرامن طریقے سے اور سکون سے رہے، پورا معاشرہ پاک ہو جائے، ایک آدمی کو سخت سزا دی جائے جو اس کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت کا باعث ہو، اور باقی سارا معاشرہ جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے؟ یا یہ اچھا ہے کہ 1-2 سال کی قید ہو، پھر وہ باہر آئے، پھر گند پھیلانا شروع کر دے، معاشرہ جو ہے وہ برباد ہوتا جائے، کسی کو سزا نہ ملے؟ اب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا ایک تو تعلیم نہیں ہے اسلام کی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، اور اس سے سب سے بڑی وجہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گھروں سے لے جا کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر کے پھینک دینا ادھر ادھر، یہ کتنا سنگ دلانہ اور کتنی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پورے ملک میں ایک دفعہ شور اٹھتا ہے، سنسار کر دو، قتل کر دو، پکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ جب 4 دن گزرتے ہیں تو پھر وہی ڈھنگ ہو جاتے ہیں، وہی ڈگر ہوتی ہے، مجرموں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور اگر کسی کو سزا ہوتی بھی ہے تو وہ سزا جیل کے اندر ہوتی ہے۔ نہیں جی، یہ تو بڑی بے رحمی کی بات ہے لوگوں کے سامنے سزا دینی، یہ کہنا اور یہ سوچنا بھی گناہ ہے، کفر ہے۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ وہاں لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، جب سزا دی جائے وہاں پہ موجود ہونے چاہیے مومن، خود بھی دیکھیں، خود بھی عبرت حاصل کریں، اور آگے جا کے سارے معاشرے کو بھی بتائیں، اپنے گھروں میں بھی بال بچوں کو بتائیں کہ یہ انجام ہوتا ہے اس گناہ کا۔ آپ سانپ یا شیر جتنی دل مرضی کرتا رہیں، ڈراتے رہیں لوگوں کو، لیکن اتنا ڈر پیدا نہیں ہوگا جتنا ڈر سانپ یہاں آ جائے تو پیدا ہوگا۔ شیر کو اپنے سامنے دیکھ کے جو ڈر پیدا ہوگا وہ شیر کرنے سے ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے
معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ مومنوں کو وہاں موجود رہنا چاہیے، مومنوں کی موجودگی میں یہ سزا دینی چاہیے، جیل کے اندر یا چھپا کے سزا نہیں دینی چاہیے، وہ بھی نقصان ہے، رحم نہیں ہے، وہ نافرمانی ہے اللہ کی۔ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ جھٹکے دے رہے ہیں نا ہمیں، ہمارے ملک پہ کبھی کوئی عذاب ہے، کبھی کوئی عذاب ہے، کبھی کوئی عذاب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ میں ظالم نہیں ہوں، تو ظلم تم خود کرتے ہو اپنے آپ، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ، ڈانٹ کے طور پہ بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد جو ہے نکاح نہ کرے سوائے زانی عورت کے یا مشرکہ سے، بس زانیہ تو، اور جو زانی عورت ہے لا ینکحھا الا زان، اس سے زانی ہی نکاح کرے، زانی کے علاوہ کوئی مومن آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کسی بدکار عورت سے نکاح کرے، اور مشرکن، یا پھر مشرک سے کر لے۔ یہاں مشرک کا لفظ جو ہے وہ مشرک یا کافر جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، وہ مطلوب نہیں ہے۔ شرک کو زنا کے ساتھ ایک نسبت ہے، جس طرح عورت یا مرد اپنے زوج کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اسی طرح جو مشرک ہے وہ بھی اللہ کا در چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ جا کے اپنا منہ کالا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زانی جو ہے وہ تو مشرکوں کی طرح ہے، بالضبط وہ مشرک نہیں ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے، زنا کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، وہ مشرک یا کافر تو نہیں بنتا، لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ فرمایا کہ زانی اب مشرک کی طرح ہے، زانیہ عورت جو ہے وہ مشرکہ کی طرح ہے، اور کسی مومن آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی زانی عورت سے نکاح کرے۔ جس طرح مشرک سے یا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح زانی سے بھی نکاح کرنے سے روک دیا گیا، الا یہ اگر وہ زنا سے توبہ کر لے تو پھر توبہ کے بعد اس کی جو حیثیت ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہو جائے، دوسرے مسلمانوں کے برابر ہو جائے اگر توبہ کر لے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مومن جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے نکاح کرتے ہوئے، مومن لوگوں کو اپنے اولاد کے نکاح کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹی کو کون سے گھر میں بھیج رہے ہیں، یا اپنی بیٹی کے لیے کون سی بہو اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ اگر واقعی ہم مومن ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ مومن بچہ جو ہے مسلمان ہے، نیک اچھی تربیت کیا اپنے بیٹی کی، اس کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھایا، اب کسی شیعہ کے حوالے یا کسی بدعتی کے حوالے یا کسی قبر پرست کے حوالے نہ کر دیں اسے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اکثر لوگ جو ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے گاؤں میں بچی پڑھنے آتی تھی والدہ صاحب کے پاس، تو بچی بڑی پریشان ہو گئی، آئی والدہ صاحب کے پاس، والدہ صاحب نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرا نکاح جو ہے نا انہوں نے رشتہ کر دیا شیعوں کے گھر میں، اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اب بچی وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی پڑھی لکھی کہ وہ خود دوسروں کو قرآن بھی پڑھاتی، حدیث کا سبق وغیرہ بھی دیتی، اچھی پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی، اب اس کی شادی ہونی تھی، شادی کے لیے انہوں نے شیعہ گھر میں بھیج دیا۔ اچھا، اب وہ والدہ صاحبہ نے اس کی ماں سے بات کی کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے، بچی تمہاری موحد ہے، قرآن پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی اچھی بیٹی ہے، اور تم نے اس کو شیعوں کے گھر بھیج دیا ہے۔
وہ کہنے لگی کہ بہن جی ہمارے ہاں جو ہے نا جٹوں کے ہاں یا جاٹوں کے ہاں یا چودھریوں کے ہاں مربے دیکھے جاتے ہیں، علم نہیں دیکھا جاتا، وہ تو مربے ہیں، زمینی ہیں ان کی، اس لیے ہم نے وہاں پہ کیا ہے۔ اور اگر یہ بیٹی جو ہے نا یہ انکار کر دے گی کہ اس کا باپ اس کو قتل کر دے گا۔ کتنا سخت یہ ظلم ہے اپنی اولاد پہ۔ اولاد کو آپ نے دین پڑھایا، اولاد کی آپ نے اچھی تربیت کی، اس کو قرآن حدیث پڑھایا، اور جب یہ موقع آیا تو پھر دیکھا یہاں بڑے ڈالر ہیں، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، فلاں جگہ پہ رہتا ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہاں آ کے سارا کچھ اپنا بیڑا غرق کر دیا، جتنی بھی تربیت کی تھی، جتنا بھی دین سکھایا تھا، جو کچھ بھی تھا سارا ختم۔ کیا فائدہ کہ زبان پہ لا الہ ہو تو دل کے اندر لندن بیٹھا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو زانی مرد ہے اس کو زیب نہیں دیتا، اس کے لائق نہیں کہ کسی زانی سے۔ ایک اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کا پھر حل یہی ہے، بعض کا پوچھتے ہیں یہ ایسے ہو گیا اب کیا کریں، اس کا حل یہی ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، تاکہ معاشرے میں جو بدنامی ہونی ہے وہ بھی نہ ہو، اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ زانی کے ساتھ زانیہ عورت ہی نکاح کرے، وہ بھی حکم پورا ہو جاتا ہے۔ اور زانی عورت جو ہے وہ نکاح نہ کرے سوائے زانی مرد کے یا مشرک کے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ مومن آدمی زانی عورت سے نکاح نہ کرے، یہ حرام کرے۔ پتہ چل گیا کہ فلاں عورت بدکار ہے، جس طرح میں نے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے 2 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ہے تو بدکار، لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے اجازت دے دیں، فرمایا نہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ جو آدمی مومن ہے وہ کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے، حرام ہے مسلمان کے لیے، مومن آدمی کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی مومنہ ہے اس کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کسی بدکار مرد سے، زانی مرد سے نکاح کرے۔ یہ ایک مضمون جو ہے مکمل ہو گیا۔ آگے اگلا جو مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تہمت لگانی ہے نا کسی پہ، اس کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، شریعت کے احکام بتائے ہیں، اور اس کے بعد پھر لعان کے احکام بتائے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں آیات ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا
فإن الله غفور رحيم. ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کا بیٹا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا اللہ کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ قاری عزیز میر محمدی صاحب وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند درجات سے نوازے۔ قاری جو ہیں وہ تو بیچارے سارا دن اور رات بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، قرآن پڑھانے کے علاوہ کوئی ان کا کام ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور بلند درجات سے بھی نوازیں گے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے بجلی کے میٹر فکس کروا لیے ہیں جس سے بل کم آتا ہے، اور وہ لوگ صاحب حیثیت ہیں، ان کے گھر میں 4 اے سی بھی ہیں، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ میٹر ریڈر کو 8,000 ہر ماہ دیتے ہیں، بجلی کا بل جو ہے وہ اس کی وجہ سے 4,000 یا 3,500 آتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی ایسا دقیق مسئلہ تو نہیں ہے جو کسی کو معلوم نہ ہو، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں دھوکہ بھی ہے اور رشوت بھی ہے، اور دونوں جو کام ہیں کبیرہ گناہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریشان تو واقعی ہوتے ہیں، لیکن جیسا انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب حیثیت کے لیے تو کہیں زیادہ یہ گناہ ہوتا۔ اس طرح دھوکہ دینا، اور دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے، حکومت ظلم کرتی ہے اور سہولتیں نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود اگر تو آپ نے شریعت کا حکم فالو کرنا ہے تو پھر کھلے دل سے شریعت کے حکم کو فالو کریں اور ان کا کوئی جائز حل تلاش کریں، اور اگر شریعت کا حکم نہیں ماننا تو پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے لا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرتا ہے تو اسے خیانت نہ کر۔ حالانکہ عام طور پہ شریعت میں بھی بدلے کا وہ جواز تو رکھا ہے، لیکن بدلے کا بھی طریقہ ہے، بدلے کا بھی آپ کسی نے زیادتی کی، ظلم کی، عدالتیں موجود ہیں، وہاں جا کے آپ اپنی فریاد رسی کریں، وہاں جا کے اپنی درخواست دے دیں، جو بھی فیصلہ ہو جائے۔ لیکن بدلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے گال دی تو آپ اس کو گال دو، کسی نے بدتمیزی کی تو اس سے بدتمیزی کرو، یہ بدلے کا مطلب نہیں ہے۔ اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے اس کو دھوکہ دو، کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے ساتھ جھوٹ بولو، یہ بدلے کا مطلب نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کبیرہ گناہ جو ہیں وہ موجود ہیں، غلط بیانی ہے، دھوکہ ہے، رشوت ہے، ساری چیزیں، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کا حق ساس مارا جاتا ہے، دوسروں کے حقوق بھی مرتے ہیں ایسے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو جائز تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله۔ اللهم ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم ادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.